اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحمت والا ہے۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم۔ فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين۔ پھر اے حبیب تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں تو تم ان سے فرماؤ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلا لیتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ بے شک یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ یہاں مباہلے کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا معنی سمجھ لیں۔ مباہلہ کا عمومی مفہوم یہ ہے کہ دو مد مقابل افراد آپس میں یوں دعا کریں کہ اگر تم حق پر اور میں باطل پر ہوں تو اللہ تعالی مجھے ہلاک کرے، اور اگر میں حق پر اور تم باطل پر ہو تو اللہ تعالی تجھے ہلاک کرے۔ پھر یہی بات دوسرا فریق بھی کہے۔ اب واقعہ سن لیجئے۔ جب سرکار عالی وقار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلہ کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ ہم غور اور مشورہ کر لیں، کل آپ کو جواب دیں گے۔ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم اور صاحب رائے شخص عاقب سے کہا کہ اے عبد المسیح، مباہلہ کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اے نصارہ کی جماعت، تم پہچان چکے ہو کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل تو ضرور ہیں، اگر تم ان سے مباہلہ کرو گے تو سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو اور گھروں کو لوٹ چلو۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دستے مبارک میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے عیسائی پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگے، اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالی سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالی پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے گا۔ اللہ اکبر۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ سب ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک روئے زمین پر تمہارا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ یہ سن کر نصارہ نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مباہلہ تو ہماری رائے نہیں ہے۔ آخرکار انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا مگر مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب الہی قریب آ ہی چکا تھا۔ اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندر اور سوروں کی شکل میں مس کر دیے جاتے اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک نیست و نابود ہو جاتے اور 1 سال کے عرصہ میں تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقِّ، بے شک یہی سچا بیان ہے، یعنی یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس میں نصارہ کا بھی رد ہے اور تمام مشرکین کا بھی رد کیا گیا ہے۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين صدق الله العظيم